السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حکیم یا محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں آگاہی دیں گے جو عام سی سمجھی جاتی ہے اور ہر گھر میں موجود بھی ہے۔ اس کا نام ہے لونگ۔ لونگ اکثر ہمارے گھر میں پایا جاتا ہے۔ ہم مسالے کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں اور کھانوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ کھانوں میں اس کی خوشبو بڑی ہی پیاری اور بہت ہی مزیدار سی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف مسالہ جات میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لونگ جو ہے منہ میں رکھنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ ایک ایسی چیز ہے۔ بیسیکلی لونگ مزاج کے لحاظ سے گرم خشک مزاج رکھتا ہے۔ باقاعدہ اس کا ایک درخت ہے جو ملیشیا میں پایا جاتا ہے زیادہ تر۔ جب یہ درخت پہ لگا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی شکل سرخ ہوتی ہے۔ جب درخت سے اتار لیا جاتا ہے تو اس کو دھوپ میں یا چھاؤں میں خشک کیا جاتا ہے تو پھر یہ براؤن کلر کا ہو جاتا ہے۔ لونگ اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ لوگ جو تھے وہ لونگ کا بہت زیادہ استعمال بھی کرتے تھے۔ لونگ کو ایک تو آپ کو بتایا کہ منہ میں رکھنے سے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لونگ کو چبا کر کھانے سے جن لوگوں کو استھمے کی پرابلم ہو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ دیر اپنے معمول میں رکھنے سے۔ اسی طرح چہرے کے چھائیاں داغ دھبے بن جائیں تو لونگ کی آپ پیسٹ بنا سکتے ہیں۔ لونگ کو اچھے طریقے سے پیس لیں، اس کے ساتھ شہد ملا لیں اور اس کے اندر چند قطرے لیموں ڈال کر بہترین سی پیسٹ بن جائے گی۔ تو یہ پیسٹ جو ہے نا، یہ بھی چہرے کے داغ دھبے چھائیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سے۔ اسی طرح چہرے کا کھردرا پن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ 15-20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں، 15-20 منٹ کے بعد اتار دیں۔ تو ڈیلی آپ اس طرح کی پیسٹ بنا کے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ لونگ کے بے شمار فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر دانت درد ہو تو اکثر گھروں میں جلدی لونگ کو پیس کر دانت کے اندر رکھ لی جاتی ہے تو دانت درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو معدے کا پرابلم رہتا ہے، معدے میں سویلنگ ہو گئی ہے، اسٹامک پرابلم ہے، تو الائچی، دار چینی اور 1-2 دانے لونگ کے ڈال کر کہوہ بنا کر پینے سے معدے کی درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لونگ جو ہے اسی کہوہ، الائچی، دار چینی، لونگ کا کہوہ بنا کر استعمال کریں تو نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چند چیزوں کو آپ اس میں اور اضافہ کرنا چاہیں تو اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، جیسے کہ الائچی، دار چینی، لونگ ہے، ملٹھی ڈال لیں، اس کے اندر منقہ ڈال لیں، برک گوزبان ڈال لیں، گول بنفشہ ڈال لیں۔ تو یہ چٹکی ڈال کر آپ اس کا کہوہ بنا کر استعمال کریں، اس سے نزلہ زکام، کھانسی، سینے کی جکڑن اور استھما تک کے امراض جو ہیں اسی ایک کہوہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے کی وجہ سے دیکھ لینا میری باتوں پر کچھ لوگ عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر 20 بندے عمل کر رہے ہیں نا، تو جب وہ یہ کہوہ لینے کے لیے جائیں گے نا تو وہ کیا کریں گے، بنا بنایا جوشاندہ لے آئیں گے۔ 15 بندے اسے بنا بنایا جوشاندہ لے آئیں گے۔ شاید ہے جو 5 بندے ایسے ہوں جو یہ مقام چیزیں لائیں گھر میں اور لا کے چٹکی ڈال کر اس کا کہوہ بنا کر پئیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ایسی یہ خام چیزیں گھر میں لے آؤ، ان کو بنا کے آپ استعمال کریں۔ اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس آ جانا کہ آپ نے یہ نسخہ بتایا تھا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یہ اتنی پیاری اور اچھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ میرے بھائی، یہ دیسی جڑی بوٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح انسان سے محبت ہے 70 ماؤں سے زیادہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے یہ دیسی جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہیں۔ انہی دیسی جڑی بوٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا علاج کیا ہے۔ یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، جن کے خلاف آج پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ دیسی ادویات سے پرہیز کریں، یہ گردوں کو خراب کرتی ہے، جگر کو خراب کرتی ہیں، یہ کینسر پیدا کر دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کی جو لوگ ان جڑی بوٹیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہی کہوں گا بس کہ ہوش کے ناخن لو، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ ان کے قدرتی فوائد ہیں، یہ اگتی ہیں، اگائی نہیں جاتی، اگتی ہیں زیادہ۔ اگائی تو جاتی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں۔ اس کے بیج دیے جاتے ہیں، باقاعدہ کاشت کی جاتی ہے۔ تو کہاں اگائی جاتی ہیں؟
زمین میں ان کے اندر قدرتی اپنے عنصر پائے جاتے ہیں، نہ کہ ان کے اندر کیمیکل پائے جاتے ہیں۔ دیسی جڑی بوٹیوں کے اندر کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، بشرطے کہ آپ مستند معالج کو اپنا چیک اپ کروا کے اس کے بعد تجویز کروائیں۔ اپنی مرضی سے الٹی سیدھی کوئی بھی دوائی استعمال کرنی نہیں چاہیے۔ ہمیشہ فزیشین کو چیک اپ کروانے کے بعد جو ہے وہ ادویات کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی تھی لونگ کی۔ تو لونگ جو ہے چند دن آپ صرف اس کو منہ میں رکھ کے چوسنا شروع کر، ہر روز ایک دانہ لونگ کا رکھ لیں، پھر دیکھیں آپ کی جسم سے یہ باڈی کا پانی خارج کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی مسلز کو اتنا بہترین کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ جو لوگ شوگر پرسن ہیں ان کو چاہیے ہمیشہ 2 دانے لونگ کے منہ میں رکھ کے چوسا کریں، ہلکے ہلکے دباتے رہیں، آہستہ 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 آہستہ، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ لونگ سے بنے ہوئے مرکبات جو ہیں مختلف جڑی بوٹیوں کے ساتھ الحجاز دعاخانہ میں ہم نے بنائے ہیں۔ تو کسی کو بھی نزلہ، زکام، کھانسی، سر درد، بخار اور شوگر جیسے عوارضات ہوں یا مردانہ کمزوری جیسا پرابلم ہو تو آپ الحجاز دعاخانہ میں میرے پاس تشریف لائیں۔ یہ قابل علاج مرضیں ہیں، صرف ان کا علاج کرنا ہر کوئی نہیں جانتا۔ تو ناظرین، آخر میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا جیسی نعمت سے نواز دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔